بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک ایسی دلیل دی ہے کہ اگر انسان کے یہ سمجھ میں آ جائے تو انسان گناہوں سے بہت دور ہو جائے۔ کیا دلیل دی ہے؟ کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ۔ اور دیکھو، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو۔ وہ تسبیح کرتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے تمہارے۔ اگر آدمی کے اندر حیا ہو، شرم ہو، یا اس کا ضمیر زندہ ہو، یا وہ اندر سے مرا ہوا نہ ہو، تو یہ آیت کریمہ جب سامنے آتی ہے تو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی ہمارے کہ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ہم کار چلا رہے ہیں، اگر ہم اسکوٹی چلا رہے ہیں، اگر ہم کوئی بھی چیز چلا رہے ہیں، تو ہم تو کچھ اور گنگنا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے نیچے جس کی ہم سواری کر رہے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ مثلا گھڑ سواری کر رہے ہیں، ہم جو ہے کان میں لیڈ لگا کے گانے سن رہے ہیں، لیکن گھوڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اس آدمی سے بیکار آدمی اور کون ہوگا کہ اس کی سواری تو اللہ کی تسبیح بیان کرے اور وہ خود اللہ کی نافرمانی کرے؟ بولیے آپ۔ یہ آیت کریمہ بڑی خطرناک آیت ہے، یعنی کہ یہاں سے ان لوگوں کی دلائل، ان لوگوں کی دلیل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ گھس گیا، ہر چیز میں اللہ ہے، تو پھر تسبیح بیان کون کر رہا ہے؟ اگر ہر چیز میں اللہ ہے تو پھر تسبیح بیان کون کر رہا ہے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ تو پھر اللہ الگ ہے، اور یہ جو تسبیح بیان کر رہی ہے یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ کل بات چل رہی تھی ہماری خالق اور مخلوق، سمجھ میں آیا؟ خالق ایک ہی ہے، خالق ایک ہی ہے، اور مخلوق بہت ساری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے ان کی ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آگے جا کے پھر ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے ہمارا، کیا ہے؟ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ یقین ہے ہمیں اٹھیں گے؟ کسی کو شک ہے کیا؟ اگر کسی کو شک ہو تو وہ شک دور کر دے۔ ہاں دیکھو، اصل میں اعتراض یہ ہوا، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا کیا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ کہہ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ حالانکہ ہم مٹی میں رڑ جائیں گے، مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟
یہ اعتراض کیا اور یہ آیت کریمہ آ گئی. اب اس آیت کریمہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے. کیا؟ کہ ان لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ ایک بار مرنے کے بعد کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں. اچھا کیسے ہیں یہ آیت اور پر سمجھ لیتے ہیں. فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا جواب ہے. یہ جو آیت ہے نا اس آیت کا یہ آیت جواب ہے. کیا یہ شک کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے؟ ان سے کہو کیا اللہ رب العالمین نے جو 7 آسمان اور 7 زمین پیدا کی ہیں اللہ رب العالمین قادر ہے کہ ان کو نئے سرے سے دوبارہ پیدا کر دے. اب دیکھنا نئے سرے سے پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھایا جانا بتاؤ کیا فرق ہے اس میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھایا جانا کیا فرق ہے اس میں؟ ارے بھائی الحمدللہ مائنڈیڈ کھوپڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں. بتاؤ بتاؤ دوبارہ اٹھایا جانا اور نئے سرے سے پیدا کرنا کیا فرق ہے اس میں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اٹھایا جانا اور نئے سرے سے پیدا کرنا کیا فرق ہے اس میں؟ وہ تو آسمان زمین کو بھی اللہ نے پیدا کر رکھا ہے. ہاں اور ٹھیک ہے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ زمین میں مل جاتا ہے لیکن اس کی ایک ہڈی نہیں گلتی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی نہیں گلتی نا, اسی سے اٹھے گا وہ. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین جیسے ہیں اس میں سے ایک پرزہ بھی نہیں لیں گے, اللہ نئے سرے سے پیدا کر دے گا. تو بتاؤ تمہارے حالانکہ تمہاری ہڈی موجود ہے اور آسمان زمین کا پرزہ موجود نہیں ہے, اللہ وہ نئے سرے سے بنانے پہ قادر ہے تو تمہاری تو ہڈی موجود ہے, تمہیں اٹھانے میں کیا دقت ہے؟ بھائی ایک چیز کا جز موجود ہے اس کو پیدا کرنا آسان ہے, اور ایک چیز کا جز موجود نہیں ہے, وہ چیز تو موجود ہے لیکن اس کا جز نہیں لے رہے, اس کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے ہیں. تو یہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے؟ کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے, گیہوں کا بیج ڈال دیا اور ایک بغیر بیج کے پیدا کرنا, فرق ہے نا اس میں؟ ہاں تو بہرحال یہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے جانے پہ قادر ہے, اللہ دوبارہ اٹھائے گا. اور اتنا مشکل کام جو تمہاری نظر میں آسمان زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے اٹھائے جانے سے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشکل نہیں ہے کچھ بھی. اللہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے, اللہ کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے اب یہاں جو ہے یہاں بتایا گیا کہ جب ہم آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کر سکتے ہیں تو تم تو صرف اٹھائے جاؤ گے, یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اب دیکھو وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اور جو اس میں ہے وہ بھی اعمیٰ ہے, یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اندھا ہے. اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں, سم بکم عمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تو اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں. دیکھو ومن کان فی ہذہ اعمیٰ, جو اس میں ہے وہ بھی اندھا ہے, اور فہو فی الآخرۃ اعمیٰ, اور جو آخرت میں وہ بھی اندھا ہے. اب دیکھو آخرت کا
کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ آخرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ متضاد ولوم شبد. آخرت کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ بہت دنوں سے تفسیر ہو رہی ہے, بار بار بتا دیا میں نے آپ کو, تھوڑا بولو یار. آخرت کا اپوزٹ ولوم شبد, ارے الٹا, جیسے لڑکا لڑکی, ایسے ہی آخرت کا کیا آئے گا؟ دنیا. پرانے جنم تو الگ ہے, پرانے جنم جو ایک الگ چیز ہے. دیکھو ومن کان فی ھذہ اعمى, لیکن یہاں دنیا کا نام نہیں لیا اللہ نے, آخرت کا نام لیا. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ھذہ اس میں اشارہ ہے, ھذہ اس میں اشارہ, یعنی کہ اشارہ جیسے دس دیٹ اشارے آتے ہیں نا, یہ ایسے اس میں ھذہ یہ آتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا, یہ یعنی کہ نام نہیں لیا, یعنی اس دنیا کی اوقات اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کو دنیا کہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ والے یہ اندھے ہیں, یہ والے اندھے جو اس میں ہیں وہ اندھے ہیں. اور فرمایا اور آخرت میں, یعنی آخرت اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے, اچھا ہے, اچھی ہے کہ اللہ نے آخرت کا نام لیا. اور آخرت نہیں کہا, الآخرہ کا. جیسے انگلش والے جانتے ہیں دا لگا کے کوئی چیز بنتی ہے دا تو مخصوص ہو جاتی ہے, ایسے ہی الف لام جب لگتا ہے عربی میں تو وہ دا کا کام کرتا ہے. تو یہ ناؤن ہے اس میں, اور یہ بھی مخصوص ناؤن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ومن کان فی ھذہ, جو اس میں ہے وہ بھی اندھا ہے, یعنی دنیا کا نام بھی نہیں لیا اللہ نے. فرمایا دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ اچھی نہیں ہے, یہ چیز یہ بیکار چیز ہے. یعنی کہ جب آدمی کسی چیز کو بیکار کہتا ہے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا. تو یہ دنیا ایسی ہی ہے, اس دنیا کے پیچھے مت پڑو زیادہ. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نام لیا, اور جو آخرت میں وہ بھی اندھا ہے اور وہ دور کی گمراہی میں ہے, وہ زیادہ گمراہ ہے. تو اب یہاں پر بتایا گیا کہ دنیا میں اندھا اور آخرت میں اندھا, اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اندھا یہاں بھی کہا اور اندھا وہاں بھی کہا. فرق کیا ہے اس میں؟ دنیا کے اندھے میں اور آخرت کے اندھے میں کیا فرق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے اندھے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بہت ہی زیادہ اضل ہے, گمراہ ہے. اور دنیا کے اندھے کے لیے نہیں کہا, آخرت کے اندھے کے لیے کیا؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو اندھا ہوتا ہے اس کا اندھا پن دور ہو سکتا ہے, آپریشن وغیرہ کر کے, چشمہ لگا کے, لینس لگا کے ریپلیس ہو جاتا ہے اس کا. یہ دنیا کے اندھے ہیں, ان کو بینا کیا جا سکتا ہے علاج کر کے. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا جو اندھا ہے وہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. وہاں اندھا ہے تو اندھا ہے. کیوں؟ اور وہاں وہ اندھا ہے کہ جو دنیا میں جان بوجھ کر قرآن و حدیث کو اپنی پسے پست ڈالتا تھا کہ نہیں میں تو وہ کروں گا جو میرے دل میں آئے گا, یہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. وہ پوچھے گا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا, اللہ تو نے آج مجھے اندھا اٹھایا. اللہ کہے گا کہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ میری آیتیں آئی تھی تمہارے پاس؟ ہاں جی آئی تھی. تم نے مانا؟ نہیں, سنا ہی سنا تھا, مانا تو نہیں تھا. کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ تم میری آیتوں کے لیے اندھے ہو گئے تھے. میری آیتوں کے لیے اندھے ہو گئے تھے نا. تم نے اس طرح میری آیتوں کو چھوڑ دیا جیسے گویا کہ تم اندھے ہو, گویا کہ تم نے دیکھا ہی نہیں. آج ہم تمہیں اندھا اٹھائیں گے, آج جاؤ تم اندھے ہو, وہاں وہ اندھے ہوں گے. اب اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اب ایک الگ چیپٹر آ رہا. دیکھو قرآن میں بہت جلدی چیپٹر چینج ہوتے ہیں. اگلا چیپٹر ہے کہ وہ آپ سے, کون, کافر, یہودی یا کوئی بھی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. اتنا سا یہ اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھو کہ یہ سوال ایسے ہے, جانتے تو قاعدہ نہیں ہے اور بخاری شریف کی حدیث پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھو جانتے تو الف بے کا قاعدہ پڑھنا نہیں ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں.
اب وہ تو بولو آپ اس کو پڑھ لے. آدمی نہیں جانتا کی پیڈ کا موبائل چلانا اور لیپ ٹاپ چلانے کی بات کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے. ارے تم روح کی رے نہیں جانتے اور تم روح کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہو. تمہارا جواب، تمہارا سوال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک قاعدہ پڑھنے والا قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرے. سمجھ میں آ رہا کچھ؟ بھائی بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں میں، بہت آسان طریقے سے. اب کہہ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ روح تو اللہ کا حکم ہے. روح تو اللہ کا حکم ہے. روح کہاں رہتی ہے؟ جی روح کہاں رہتی ہے؟ جسم میں رہتی ہے، شریر میں رہتی ہے، بدن میں رہتی ہے. روح کا مقام کہاں ہے؟ بدن. اب دیکھنا، آپ یہاں سوال ہوا کہ روح کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور دیکھو اس کے آگے یہ کفار کا سوال تھا، کفار کا سوال تھا یہ. اور اس کے آگے ایک الگ طریقے کی آیت آ رہی ہے. کیا کہ پہلے یہ سمجھ لیں، بدن سے روح نکل جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر روح باقی ہے تو زندہ ہے. چلو اور آگے دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اب دیکھو سوال روح کا ہو رہا تھا اور اللہ نے جواب قرآن کا دیا. دیکھو قرآن کے بارے میں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے، اگر یہ تمام انس اور جنات، تمام انس اور تمام جن، تمام انس یعنی انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اور ایسا قرآن لے کے آئیں، یہ ایسا قرآن نہیں لا سکتے، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اور اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت آ رہی ہے کہ یہ ایسا قرآن نہیں لا سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی وہ اہمیت ہے کہ اگر انسان اپنے بدن میں روح نہ پائے تو مردہ ہو جاتا ہے، لیکن اس روح کی بھی ایک روح ہے. بدن کی روح کیا ہے؟ بدن کے اندر طاقت کے لیے روح کی ضرورت ہے. روح ہے تو انسان زندہ ہے، لیکن اس روح کی بھی ایک روح ہے، اور اس روح کی جو روح ہے وہ قرآن ہے. یعنی اگر قرآن انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کی جو وہ روح ہے جس سے وہ زندہ ہے وہ روح مردہ ہو جائے گی. اور جب انسان کی وہ روح مردہ ہے تو یہ انسان مردہ ہے، اگرچہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گئی. یعنی کہ روح کا جو مقام ہے انسان کے بدن میں، وہی روح کے اندر قرآن کا مقام ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہماری روح تازہ رہتی ہے، ہماری روح زندہ رہتی ہے. جی ہاں، یہ روح کی غذا ہے، جبھی تو زندہ رہے گی وہ. آج ہماری روح، جو ہماری روح ہے بدن کے اندر، وہ تازہ کیسے رہے گی؟ کیا کہ ایک آپ کے سوال پہ ایک آیت ہے قرآن میں، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار رہو، ہوشیار. دلوں کو اطمینان چاہتے ہو، دلوں کو اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ بھئی غذا بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر انسان کو اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے. اور جب اللہ کا ذکر کرے گا تو دلوں کو اطمینان ملے گا. مگر ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ بہت ذکر کرتے ہیں لیکن اطمینان نہیں ملتا. تو مفسرین نے بتایا کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے. اور کسی کو کچھ پوچھنا نہیں؟ پوچھنا.